ملکوں میں وہ عرب کے ننگے بدن اور ننگے پیر چلنے والے چرواہے آج سونوں کی ریل پیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیل کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کی اس عنایت کو بھی آپ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کیا تھا اس قوم نے جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے نکلا، یہ دنیا کے اسباب میں کچھ ہو گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم پہلے زوال کے اسباب پر تفصیل سے گفتگو کر لیں، ٹھیک، اس کے بعد پھر جب زوال آ گیا تو اب کیا صورتحال ہے، اب ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور اس پچھلے 100 سال میں کیا ہوا۔ آخری مہر تو پہلی جنگ عظیم کے بعد لگی، جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی، اس کے بعد پھر مسلمان قومیں دنیا کے رحم و کرم پر تھیں، اس میں اللہ نے کیا عنایتیں فرمائی ہیں ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور مستقبل میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ یعنی اب اگر اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اس صورتحال سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، نکالے گا تو وہ پروردگار ہی، لیکن ہم کیا کوشش کریں اس کو اس ترتیب سے زیر بحث آنا چاہیے۔ نقطہ واضح۔ اچھا یہ بتائیے غم صاحب، جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین کے علم کے اندر ایک طرح کا زوال آیا، تقلید آئی، اس کے اندر تفقہ کے رستے بند ہو گئے، تو یہ جو تنقیدی رویہ ہے یہ اس طرح کی کنسسٹنسی مانگتا ہے کہ اگر دین کے اندر یہ ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے نظریے، اپنے آدرش، اپنے مذہب کے اندر اور اس فکر کے اندر غور و فکر کے عمل کو روک دے اور دنیا کے اندر وہ جاری رہے۔ تو تنقیدی عمل جب ایک جگہ پر رک جاتا ہے تو یہ لازم اور ناگزیر ایک طرح کا رویہ ہے کہ اس نے پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرح باقی جگہوں پر بھی رکنا ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو دین آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مسیحی اقوام نے اس کو اپنی اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ ٹھیک، اس طرح کا معاملہ مسلمانوں نے تو نہیں کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ نہیں کیا۔ تو جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں گی۔ وہاں یہ معاملہ بالکل دوسری شکل میں سامنے آیا، ایک چیز کو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور دوسری چیز کو اپنی تمام توجہات کا مرکز بنا لیا۔ ٹھیک، تو وہاں تو ایک رویہ دوسرے رویے پر اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن ہم تو دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اس وقت بھی اگر مسلمانوں کو دیکھیں، اپنے دور زوال کی انتہا پر بھی دیکھیں، تو ان کے ہاں جو فکر پیدا ہوا، جو شعراء و ادباء پیدا ہوئے، جو حکماء پیدا ہوئے ہیں، آپ جمال الدین افغانی سے شروع کر لیں، علامہ اقبال تک جائزہ لے کے دیکھ لیں، مصر کا جائزہ لیں، عالم عرب کا جائزہ لیں، بر صغیر کا جائزہ لیں، مشرق بعید کو دیکھیں، ہر جگہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو بیداری کے نقیب ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اصل منصب کو پہچانیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دین کا علم یہ وہ اہمیت رکھتے ہیں مسلمانوں کے ہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کہ ان کو آپ نے ایک طرف رکھ کے تاکہ نسیاں کی نظر نہیں کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں تو دونوں طرف کے رویے اثر انداز ہوں گے۔ اگر ادھر تقلید اثر انداز ہوگی تو دنیاوی علوم میں بھی ہوگی۔ تاہم دنیاوی علوم میں تقلید اتنی مؤثر نہیں ہوئی جتنا ہمارے ہاں علوم کا انتخاب مؤثر ہوا ہے۔ اس کو میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ انتخاب کیا تھا جس کے نتیجے میں سائنسی علوم کے معاملے میں مسلمان آہستہ آہستہ بہت پیچھے چلے گئے۔